کائنات میں پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا, اور دوسرا جو ہے وہ انجینئر ہے. اب ان کی چیخیں سنیں, ان بندروں کی, جن کو نبی الاسلام نے کہا بندر. انجینئر صاحب نے کہا دین کتابوں میں ہے, بابوں کے پاس نہیں ہے. اب میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا, ان کے جملے کی بدبختی کے حوالے سے کہا. ان کے جملے کی بدبختی اس نے میرا نمبر ملا دیا. پھر جھوٹ پہ مارنا ہے. مجھے کہا جی انجینئر صاحب نے یہ کہا ہے. میں نے کہا میں حافظ قرآن ہوں. میں نے کہا میں حافظ قرآن ہوں, جو حفظ قرآن کی عظیم نعمت حاصل کی. یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے. تو جس حافظ نے اس کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہ چلا کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. میرے گھر کے اندر 272 لوگ اس وقت حافظ قرآن ہیں. جس حافظ کا یہ حال ہو کہ اس سے بلال بھائی پوچھ رہے ہو کہ بکرا کا مطلب کیا تو کہ بکرا. ہم نے جو حفظ قرآن کی عظیم نعمت حاصل کی ہے. تم لوگوں کا کیا لینا دینا, بابوں کے ماننے والے لوگ قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے. وہ کتابوں سے حاصل کی ہے یا اپنے استاد, اپنے مرشد, اپنے دادا یا بابوں سے حاصل کی ہے. انجینئر صاحب فارغ رکو ذرا, صبر کرو. تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا؟ میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا. یعنی کہ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, تھوڑے چاچو, ان فراڈیوں کو نہیں میں مانتا. جس خوش نصیب نے میرے پاس وہ کتاب پڑھی ہے, انشاءاللہ جب انجینئر صاحب کے پاس میں جاؤں گا مناظرے کے لیے نہیں, صرف سمجھانے کے لیے جاؤں. جیڑا بندہ اٹھتا ہے میرے تے, کوئی اور کام نہیں یار, جاؤ چندے لویٹو, تھوڑے چندے بھی نہیں میں باندھ. بات تو صحیح ہے. ایسا چک پایا, یقین کرو سارے دی چیخاں نکل رہی ہیں. اس ٹائم آپ کو کسی بھی مکتب فکر کے بڑے عالم کا کوئی دین کی خدمت والا کلپ نظر آ رہا ہے؟ سارے مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے, یہ آپ کو دین سکھائیں گے اور یہ آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. آپ تو ٹر جاؤ پہلے جنت. اسلام ان سب کنٹیننٹل فرانسیسی مستشرق نے لکھی فرانس میں, اس کا پھر انگریزی میں ترجمہ ہوا, میں ساتھ لے کے جاؤں گا. اچھا. اجمیر کی بستی میں معین الدین آیا. اچھا. دلی کے اندر قطب الدین آیا. پاک پتن کے اندر بابا فرید الدین آیا. اس سے میرا کیا فائدہ؟ بابا فرید الدین کا پھر فیض لے گیا حضرت خواجہ نظام الدین. 86 سال کا کل دورانیہ ہے. کتنے لوگوں نے ابے جلدی بول, کل صبح پنویل نکل. اپنا کلمہ پڑھا؟ 2,36,00,000 انسان نے. بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا, مطلب کچھ بھی. اللہ دے بندے کو جھوٹ کڑنا سی میرے کو سکھ لیندے, میں بھی 31 سال بریلوی رہا. اور ہمارا انجینئر بولا کیا کر رہا ہے؟ چشتی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, چشتی رسول. غریب او تو بدتمیز, ایک جائل او تو کانفیڈنس لیول آسمانہ تے ہے. چشتی رسول اللہ, چشتی رسول. جتنا منو چھیڑو گے میں توڑا زخم چھلاں گا. چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, ہاں جی, صادق رسول اللہ, ہاں جی, معاویہ رسول اللہ. پتہ نہیں وہ کتنے کلمے توڑے ہو, پہلے 6 سمجھے ہو تو 10 ہو گئے. اگلے 2,36,00,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں یہ کہ میں چشتی رسول اللہ. کوئی نہ کوئی انجینئر صاحب تمہیں پتہ چک کیسا باندھے نے نا, ہاں پھر جان ہی نکلتی ہے اس عقیدے دی. جی یہ واقعہ صحیح ہے, چشتی رسول اللہ والا بخاری میں ہے, مسلم میں ہے نہیں. اب علم کی بات کر رہا ہوں, بخاری کی روایت سنا رہا ہوں, 5 جگہ کے اوپر یہ موجود ہے. فرمایا لا تسبو, سبو سب سے ہے, سب کا معنی ہے گالی دینا, ٹھیک ہے نا. لا تسبو الدہر, فرمایا زمانے کو گالی نہ دینا. پہلی تو بات ہے میں تمہارے بابوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ انہیں گالی دی جائے. کیوں دیں, اس کے بغیر ہی وہ میں نے مار دیے, بغیر گالی دیے. تو ہائے ہائے اتنا سکون. اللہ خود فرما رہا ہے انا الدہر, میں زمانہ ہوں. اب ہم کیا توجہ کرتے ہیں, اللہ دہر نہیں ہے, اللہ دہر کا خالق ہے. بھئی کہنا کیا چاہ رہے ہو آپ, کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو چشتی رسول اللہ آپ کے چشتی رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ پہلے تو یہ جملہ کوئی مستند ہے نہیں, پھر جھوٹ پہ مارنا ہے. جسٹیفائی کیوں کر رہے ہیں, پھر چھوڑ دیں کے بعد نہیں ہوا. نہیں میں کیوں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں پہلے نمبر پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ ہے ہی نہیں. رکو ذرا, صبر کرو, آ جاؤ بتاتے ہیں. جس نے 90 لاکھ کو اور 2,36,00,000 لوگوں کو 86 سال کے اندر کلمہ پڑھایا ہو. پھر انہوں نے کہا 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا انہوں نے, اور اس سے پوچھیں گے اس نے کلمہ کتنے لوگوں کو پڑھایا. جی جڑے 90 لاکھ ایسے نا جعلی, انہوں نے اولادہ نو میں کلمہ پڑھایا. جی ہم پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا تو بریلویوں نے اسے بابا کیوں نہیں مان لیا؟ اگر ذاکر نائک کا ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا آپ کے اوپر کوئی دھونس نہیں ہے تو آپ کے 90 لاکھ کا کلمہ پڑھانا, جس ٹائم 90 لاکھ آبادی بھی کوئی نہیں تھی, 800-900 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے,
اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, آپ پتہ ہے انہوں نے ورژن چینج کر لیا, وہ کہتے ہیں 90 لاکھ, ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کی اولادیں ہو کہ 90 لاکھ ہو. اب اس کے اندر ایک کتاب اٹھا کے جی وہاں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. اور تھلے لکھیا کرو چشتی چاچو تیری چاچی گئی. چشتی رسول اللہ تو پہلے ہے نہیں, اللہ کا ولی کہہ نہیں سکتا. جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ اپنے بارے میں کہے گا چشتی. اگر مرزا صاحب کی دماغ کے مطابق میں بھی جناب مکھی بن جاتا ہوں. بیچارے انجینئر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مکھی ہے. کر کے بیٹھ جتنے تیری کہتے اتنے رہ, بہتیاں گلا نہ کر. بالکل مجھے فخر ہے کہ میں تمہارے بزرگوں کا گند صاف کر رہا ہوں, لیکن مانو یہ گند تمہارے بزرگوں کا تھا. یعنی میں جس گند پہ جا کے بیٹھ رہا ہوں, یعنی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ یا باقی باتیں, یہ تمہارے بزرگوں کا گند تھا. 1 لاکھ اچھی باتیں ہوگی نا وہ بیان نہیں کرے گا, جو ایک زندگی کے اندر کوئی واقعہ ہوگا نا مکھی بن کے اس کو نکالے گا. کہنا کہ جی یہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں, گند پہ بیٹھتے ہیں, تو ہم پوچھیں گے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے سینکڑوں کتابیں لکھی تھیں, تو اعلیٰ حضرت بھی جا کے گند پہ ہی بیٹھے. ایک چھوٹا سا رسالہ حفظ الایمان, اس کی بھی ایک کفری عبارت ملی, تو اعلیٰ حضرت بھی سینکڑوں کتابوں کو چھوڑ کر گند پہ بیٹھے تھے. بالکل, اگر میرے اوپر یہ ڈاکٹرن لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کو ہمارے بزرگوں کی خدمات نہیں نظر آ رہی, تمہارے اعلیٰ حضرت کو باقی بزرگوں کی خدمات نہیں نظر آ رہی تھی. ادھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں جی بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہونا جی, اگر وہ نبی کا گستاخ ہے تو اس کی بزرگی فارغ. تمہارے بابے کی بزرگی کیوں نہیں فارغ؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اب میں ان بزرگوں کی اگر یہ بات اس کے ذہن کے مطابق انجینئر کے مطابق ہے تو مانا یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ, اللہ کے رسول کا میں نمائندہ بن گیا ہوں بر صغیر میں. نہیں چشتی رسول اللہ میں رسول سے مراد پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنا نہیں ہے, بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ چشتی جو ہے وہ رسول اللہ کا رسول ہے, یعنی ان کا نمائندہ ہے, ان کا سفیر بن گیا ہے. تو 2 بار تو رسول نہیں اس نے کہلوایا, ٹھیک ہے, اس نے تو چشتی رسول اللہ کا ہے. اور خود صحابی رسول کو کہا گیا کہ تم کیا ہو, رسول اللہ, تم جا کے اپنا تعارف کرانا کہ میں اللہ کے رسول کا رسول یعنی نمائندہ ہوں. یہ 2 جگہ رسول ہے. آما پھر مدرسہ مشکات شریف میں یہ حدیث واقعی موجود ہے, لیکن وہ اس طرح نہیں ہے حدیث جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک انصاری صحابی ہیں ابن مربع. یہ حدیث مشکات میں جامع ترمذی کے حوالے سے ہے, سنن ابی داؤد میں موجود ہے, نسائی میں بھی. تو وہ میدان عرفات کے اندر کچھ اصحاب کے پاس آئے جو کہ میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور انہوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا. ظاہر ہے تعداد کافی زیادہ تھی, 1 لاکھ سے زیادہ تھے, تو سارے لوگ تو حضور کے قریب نہیں ہو سکتے تھے. تو بعض لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ شاید ہم لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام سے چونکہ دور ہیں تو پتہ نہیں ہمارا حج ہوگا کہ نہیں, امام کے بالکل قریب ہونا چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے ان کا وہم نکالنے کے لیے ابن مربع کو بھیجا کہ آپ وہاں جا کے اناؤنسمنٹ کریں کہ یہ جگہ بھی عرفات کے اندر داخل ہے, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں, جتنے بھی اس جگہ کے قریب لوگ ہیں, وہ سب کے سب میدان عرفات میں ہی شمار کیے جائیں گے. تو اس میں الفاظ ہیں انی رسول اللہ علیکم, میں رسول اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں. تو اس میں 2 دفعہ رسول کا لفظ موجود ہے, ایک دفعہ لغت کے معنوں میں اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے, کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ انہیں یہ یقین آ جائے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا, نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے. تو اس بات کو اس نے دلیل بنایا تھانوی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی تو کہا تھا انی رسول اللہ علیکم. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو چشتی رسول اللہ ہے اس نے بھی یہی بات کی ہے. تو ہم یہ پوچھیں گے تھانوی صاحب, نبی علیہ السلام کی تو وفات ہوئی ہے 11 ہجری میں, اور معین الدین چشتی جو ہیں وہ 600 سال بعد آ رہے ہیں, ان کے پاس کون سا نبی علیہ السلام کا ڈائریکٹ پیغام تھا جو وہ لے کر آئے؟ بیچ میں وہ بتائیں نا. تو جتنے 100 سال کے بندے ہیں ساروں کے ساتھ رسول لگائیں. کیا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی شخص نے یہ کلیم کیا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں؟ ہائے میں صدقے جاواں. ہاں بھائی کیسی لگی آگے سواد